اللہ جوادی عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی مسجد میں، وہاں جب درس دیتے فرماتے ہیں ابھی درسگاہ میں مسجد میں بیٹھے ہو، اگر چیک کرنا چاہتے ہو یہ دل مریض ہے یا سالم، تو دیکھیں اگر کسی کی ناموس کی طرف دیکھ رہے ہو تما کے لحاظ سے تو مریض ہو جائے گا، علاج کرو۔ یہ بد نظری کی بیماری آپ کے دل کو مریض کر چکی۔ یہ کام طہارت چاہتے ہو، تزکیہ نفس چاہتے ہو، تو آج سے عہد کریں کہ کبھی نامحرم کی طرف نہیں، کبھی ویڈیو کے ذریعے سے۔ آج تمام مجتہدین کے فتویٰ ہے نامحرم کی تصویر دیکھنا، ویڈیو دیکھنا اور خود نامحرم کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب حرام ہے۔ دوسرا کام طہارت کے لیے اہم ترین کام یہ نا یہ زبان ہے، اس زبان کو پاک رکھیں۔ زبان کے متعلق اتنی تاکید ہے، لیکن ایک دفعہ ہم نے اس زبان کو کنٹرول نہیں رکھا، کسی پاک دامن خاتون کے اوپر یا کسی پاک دامن شخص کے اوپر تہمت لگائے اسی زبان سے، تو یہ وہ روح انسان کے بدن اتنا نجس ہوتا ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے حد جاری کیا، 80 کوڑے جب نہیں لگیں گے تو یہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ جتنا بھی توبہ کرے 80 کوڑے جب لگیں گے پھر پاک ہوگا، اس کو بدن پاک ہوگا، روح پاک ہوگا۔ زبان اتنی خطرناک ہے۔ خداوند عالم سورہ نور میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بے گناہ پاک دامن لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ تہمت لگانا آپ کی ذمہ داری، آپ کی آزاد ہیں، لگا دی، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن آپ تہمت لگائے ہو تو ثابت کرنا پڑے گا۔ پاک و طہارت کے ساتھ زندگی کرنا چاہتے ہو تو اب ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، تہمت لگانے کے بعد اس تہمت کے اوپر 4 گواہ کو لے کے آنا ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں لاؤ گے تو کیا کرنا ہے؟ شریعت نے حکم دیا، اب ایک نجاست آپ کے اندر آ گئی ہے، ایک غلاظت آپ کے اندر آئی ہے، اس غلاظت اور نجاست کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے حد جاری کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے اس پہ لگا دیں، 80 کوڑے۔ کیا شریعت پسند کرے ہمیں کوڑے لگانے کے لیے؟ نہیں، ہمارے اندر تکویناً ایسی غلاظت آئی ہے، اس غلاظت کو دور کرنے کے لیے مجبور ہے شریعت 80 کوڑے لگائے، ہمیں پاک کرنے کے لیے۔ شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ مصلحت کے ساتھ ہے، اس مصلحت میں یہ ہے کہ پاک کرنا ہے نا انسان کو، پاک کرنے کے لیے 80 کوڑے کسی بھی نامحرم کے اوپر جیسے۔ اسی لیے امیر المومنین السلام نے زبان کے متعلق اتنے نہج البلاغہ میں تاکید کی کہ اس زبان کو روک کے رکھے۔ اگر پاک رہنا چاہتے ہو، طاہر رہنا چاہتے ہو تو زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں امیر المومنین السلام؟ اللسان سبوع ان خلی عنہ عقر، یہ زبان ایک درندہ ہے، اس کو اگر آزاد چھوڑے گے تو یہ انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ زبان کی حفاظت کریں۔ اور خداوند عالم نے آج اسی مجلس سے ایک پیغام لگی جائے، اسی محرم میں خداوند عالم نے کتنا اہتمام کیا زبان کے متعلق۔ خالق کائنات قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں میں آپ کو صرف ایک کام کے کہہ رہا ہوں، ایک حکم دے رہا ہوں، آپ زبان کہیں کہ اسی ایک کام کو انجام دینے کے، صرف آپ کی طرف سے ایک کام ہو، بس ایک کام آپ کی طرف سے ہو تو خدا کہہ رہے ہیں میں ضمانت دے رہا ہوں آپ کے تمام کاموں کو ٹھیک کروں گا۔ تو کتنے بہترین پیکج دے رہا ہے رب العالمین۔ رب العالمین وہ بھی قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے میرے پاس صرف ایک کام کا مجھ سے وعدہ کریں، میں آپ کے تمام کاموں کو ٹھیک کروں گا، پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاری سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وعدہ الہی ہے، صرف یہ نہیں کہ آگے آپ کے تمام کام ٹھیک ہوں گے، نہیں، گزشتہ تمام گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ اس سے بہترین پیکج کیا چاہے؟ وہ کیا ہے وہ کام جو آپ انجام دینے کا وعدہ دیں گے خدا کو، تو خدا ضمانت دیتا ہے آپ کے تمام کام ٹھیک ہوں گے، آپ کے گزشتہ تمام کاموں کو، تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ کام سورہ مبارک احزاب میں، اور اتنی تاکید ہے زبان کی کہ کہہ رہے ہیں یہ سورہ مبارک احزاب کی 70 نمبر آیت اتنے تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر پاک روایت میں ہے جب بھی منبر پہ جاتے تھے تو اس آیت کی ضرور تلاوت کرتے تھے۔ ایسا روایت میں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا پیغمبر منبر پہ ہو اور اس آیت کی تلاوت نہیں کی ہو۔ اسی آیت میں خداوند فرماتے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک ہی کام، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو؟ ایک کام بس،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو گے تو قولاً سدیدا، محکم بات کریں، حق بات کریں، سچ بات کریں، ایسے جانے جھوٹ نہ ہو، زبان سے غیبت نہ ہو۔ اور اتنی زبان کی تاکید ہے، علماء اخلاق کہہ رہے ہیں کہ 25 قسم کے گناہان کبیرہ اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ قول سدید یعنی قول محکم آپ کہو گے، محکم بات کرو گے تو پھر ان 25 گناہان کبیرہ سے آپ بچ گئے۔ نہ تہمت، محکم بات کبھی تہمت نہیں ہو سکتی، نہ غیبت، نہ کسی کی آبروریزی، اور معاشرہ ہمارا اسی میں بسا۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید، محکم بات کرو، محکم بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب وعدہ دے رہا ہے خداوند عالم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، آپ کی تمام کاموں کی اصلاح کروں گا، ٹھیک کروں گا تمام کام۔ واقعاً اس طرح ہوتے زبان کو جب آپ کنٹرول رکھو گے آپ کی تمام کام گرفت میں، ٹھیک، اچانک کی معجزے سے آپ کے تمام پریشانیاں دور، رکاوٹیں ختم، اسی زبان کی وجہ سے سارے مصیبتیں۔ اسی وقت بھی آپ جائیں جیل میں جا کے ان قیدیوں سے پوچھیں، اکثر جو قیدی ہیں وہ اس زبان سے، مذاق سے شروع ہوا ہے، تہمت سے شروع ہوا ہے، غیبت سے شروع ہوا ہے، یہ حالات ہو یہاں تک۔ قولاً سدیدا، بس حق بات کہیں، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کے کاموں کی اصلاح ہوگی، ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کی تمام گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ بس صرف وعدہ دیں کہ حق بات کریں۔ آج معاشرے میں حق بات کی کمی ہے، ہر طرف دھوکہ، ہر طرف فرار۔ اس وقت اگر اتنا عظیم مجموعہ امام حسین علیہ السلام کے اس فرش عظام میں وعدہ کرے کہ میں آج سے حق بات کروں، اور ایک قول کے بارے میں اتنا اہتمام ہے، زبان کے بارے میں اتنا اہتمام ہے، صرف حق بات کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ حق بات بعض لوگ کرتے ہیں، حق میں نے تو حق ہے بتا دیا۔ حق بات کے لیے بھی آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں، حرف خوب بھی ضنیم، پہلی ذمہ داری ہے کہ اچھی بات اچھی ہونی چاہیے، حرف خوب، 2 ذمہ داری، حرف خوب بھی ضنیم، وہ خوب حرف بھی ضنیم۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ حق بات کو بھی حق انداز میں پیش کریں۔ بعض اوقات حق ہے کہ چیخ کے، جھڑک کے، پھر غصے میں، اس طرح نہیں، حق بات کو بھی حق انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ اسراء میں باقاعدہ اپنے بندوں کو بڑے پیار و محبت سے کہہ رہے ہیں، وَقُلْ، کہہ دو اے حبیب، لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ یقول التی ہی احسن، جب بھی وہ بات کریں تو ہی احسن، اچھائی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور یہ محبت کے ساتھ بات کرنا، چونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک جز ہوں، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی بہت کم ہے اخلاق سے بات کرنا، حسن سے بات کرنا۔ میں جب ایران میں گیا مدرسے میں، پہلی دفعہ استاد نے میرا فائل پہ نام لکھا، اللہ اکبر، یہ اچھی طریقے سے بات کرنا، انسان وہیں پہ پگھل جاتا ہے۔ نام کیا ہے؟ سعید بشیر حسین، لکھ دیا۔ اس کے بعد میں مدرسے سے فارغ ہونے تک جب بھی پکارتا تھا سعید بشیر حسین، پسینے چھوٹتے تھے کہ استاد اس احترام سے نام لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر نام لیتے او بشیرو، عجیب ایک سلسلہ۔ اور اب تو معاشرے میں نہ باپ نے سکھایا نہ استاد نے سکھایا کہ اچھے انداز میں بات کریں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اور آج تڑپ رہے ہیں آپ کی مائیں، خصوصاً بیویاں جن کو ہم نے گھر کی لونڈی اور غلام اور نوکر سمجھا ہے، وہ تڑپ رہی کہ کبھی میرے شوہر مجھے اچھے انداز میں بات کرے۔ سب کچھ آپ کے لیے آمادہ کرتے ہیں، لیکن آخر میں بات جو نکلتی ہے وہ غلاموں کے ساتھ جیسے برتاؤ ہوتا ہے اس طرح۔ خدا حکم دے رہا، کہہ رہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، احسن طریقے میں بات نہیں کرو گے نا، شیطان آمادہ ہے، تیار ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، اب شیطان اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے، اسی زبان کے ذریعے سے نفرتیں شروع۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان کھلم کھلا دشمن بیٹھا ہے، وہ آپ کی زبان کے اور آپ کے لہجے کے ذریعے سے ہی دشمنی پھیلائے گا معاشرے میں. اسی لیے بس ایک کام یہ کہ حق بات کریں اور حق بات کو حق انداز میں پیش کریں. اتنی تاکید ہے. خداوند عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے جائیں آپ جا کے فرعون کو تبلیغ کریں. اور فرعون کو تبلیغ کرتے وقت یہ نہیں کہا کہ خداوند عالم نے جاؤ وہ کافر جس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ کے میری خدائی کے سامنے کھڑا ہوا ہے. خود فرعون نے یہ کہا، کیا کہا؟ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. کوئی خدا نہیں، سب سے بڑا خدا میں ہوں، سب سے بڑا رب آپ کا میں ہوگا. اب اس کے سامنے تبلیغ کے لیے خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. تو بھیجتے وقت کیا کہا؟ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا بذکری. اے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی جائیں میرے آیات لے کے فرعون کے پاس. جا کے کیا کریں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. فرعون جیسے فاسق و فاجر کے پاس جا کے قولاً لینا پیار سے نرمی سے بات کریں. آپ کلیم اللہ ہیں، وہ دشمن خدا ہے. جب بات کرنا ہو تو بات کا ایک سلیقہ ہے کہ احترام سے پیار سے کہیں قولاً لینا لعلہ یتذکر و یخشی. پیار سے محبت سے سکھائے اس کو. خود پیغمبر پاک کو خداوند عالم نے پیغمبر پاک کی صفات بیان کرتے کیا فرماتے؟ اے حبیب آپ نے 23 سالوں میں جو عظیم کام انجام دیا نا، یہ عظیم کام آپ کے نے، ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اخلاق ہے، سب کچھ نہیں. یہ 23 سال میں لوگ آپ کے ارد گرد جو چکر مارتے ہیں وہ آپ کی زبان کی وجہ سے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. خدا کی رحمت یہ تھی حبیب کہ آپ بہت نرم مزاج تھے، آپ کی زبان میں بہت مٹھاس، پیار، محبت تھی. اسی وجہ سے کیا ہوا؟ لوگ آپ کے ارد گرد چکر مارے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ غلیظ قلب ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں. بس طہارت چاہتے ہو تو زبان کو کنٹرول میں رکھو، نظر کو کنٹرول میں رکھو. انہی کے ذریعے سے روح پاک ہوتا ہے، انہی کے ذریعے سے ہی غلاظتیں روح تک پہنچ جاتی ہیں. اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی اتنی تاکید نہج البلاغہ میں پورے خطبے ہیں. ایک آیت ایک حکمت میں مولا فرماتے ہیں اللسان فی وساقک ما لم تتکلم بہ. یہ زبان آپ کے اختیار میں ہے اس وقت تک جب تک آپ نے بات نہیں کی ہے. آپ کے اختیار میں، جیسے بولنا ہے، جیسے کو کول دیا، جیسے کو وعدہ دیا نہیں دیا، آپ کے اختیار میں. لیکن جب بات کرو گے فَإِذَا تَكَلَّمْتَ صِرْتَ فِي وِسَاقِكَ، جب بات کی ہو تو پھر آپ بات کے غلام ہو چکے ہو. پھر نہیں اس وجہ سے کہا تھا، اس وجہ سے کہا، نہیں مذاق کیا تھا، نہیں غصے میں کہا تھا. یہ بات جب تک نہیں کہے ہو زبان آپ کے اختیار میں، بول دی ہو تو پھر آپ زبان کے اختیار میں. اس کے بعد مولا امیر المومنین اپنے شیعوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فخذن، کیا کریں؟ فخذن لسانک کما ورکک وذہبک. اپنی زبان کو، اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح اپنے جواہرات کی، سونا اور چاندی کی اور اپنے پیسوں کی حفاظت کر رہے ہو. کیوں؟ فَرُبَّ كَلِمَةٍ صَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً. بس اوقات ایک معمولی سی بات آپ سے کتنے سارے نعمتوں کو سلب کر دیتی ہے اور بہت سارے مصیبتوں کو جلب کر دیتی ہے. زبان کہنے کی باتیں نہیں ہیں، آپ خود تو مشاہدہ کر رہے ہو کہ معاشرے میں دیکھیں آج بدبختیاں اسی زبان کی وجہ سے. بس زیادہ آپ کا وقت نہ لوں کہ انبیاء علیہ السلام آئے تزکیہ نفس کرنے کے لیے. تزکیہ نفس کے لیے بھی راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ آنکھ کو بچائیں. طہارت جب آنکھ میں آئے گی، زبان پہ طہارت آئے گی تو پھر روح خود بخود پاک ہو. خدا نہ خواستہ یہ زبان اگر غلیظ ہوگی، زبان سے اگر کسی پہ تہمت لگے گی تو پھر روح پاک نہیں ہو سکتا ہے. روح اتنا نجس ہوتا ہے کہ کبھی اس کو قتل کرنا پڑتا ہے. شریعت نے حکم دیا، اسی انسان کا اتنا مقام ہے کہ انسان کو اگر خدا نہ خواستہ قتل کرو گے تو پوری کائنات کو قتل کرنے کے برابر مترادف ہے. اسی انسان کو کہا کہ کسی کے اوپر تہمتیں لگاؤ گے اور فساد پھیلاؤ گے اسی زبان کے ذریعے سے تو حد جاری ہے کہ اس کو قتل کرو.
کوئی زبان اتنی مصیبت ہے. اسی زبان کے ذریعے سے آپ حق بات جب کرو گے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس زبان سے ہم کیا کہتے ہیں؟ حق بات کرنے کے لیے تیار نہیں. حق بات اگر ہوگی نا آج ہی یہیں پہ معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر پاک جب بھی منبر رسول پہ جاتے ہیں تو اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آج جائیں گھر میں, جانے کے بعد جہاں پہ سوتے ہیں اس کے سامنے اس آیت کو لکھیں بڑی طریقے سے, قولا سدیدا وقولوا قولا سدیدا. حق بات کرنا ہے, بس حق بات کرنا ہے. تو معاشرے میں صلح صفائی ہے, معاشرے میں پھر جنت بنے گا, وہ معاشرہ جنت. حق بات ہمارے اندر نہیں ہے. فوراً طرفداری, پارٹی بازی میں بھی طرفداری زبان سے, فوراً خاندان بازی, ہر طرف سے حق کو ہم نہیں دیکھیں گے, بس فوراً طرفداری میں بات کر کے فارغ ہو. اور یہی بات کیا کہتے ہیں, معاشرے کو میں مصیبت پھیلا دیتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی کچھ تزکیہ نفس کے راستے ہیں جن کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا, آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. ان میں سے ایک طہارت کے لیے کیا ہے؟ زبان, اور ایک نظر کو بچے. اور آج سب سے زیادہ مصیبت بھی یہی ہے. سب سے زیادہ انسان روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال میں لاتے یہی زبان ہے, اور اس سے سب سے زیادہ گناہیں بھی اسی زبان سے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی زبان کے ذریعے سے ہی کلمہ توحید کو بلند کیا. یزید کے سامنے اسی زبان سے پہلے جہاد کیا, زبان سے جہاد باللسان. یہ زبان کتنی عظیم ہے, اس کے ذریعے سے آپ ہر طرف حق کی آواز کو بلند کر سکتے ہو, ہر طرف سے باطل کو مٹا سکتے ہو. لیکن اگر اسے زبان کو آزاد رکھو گے تو اللسان و صبون, پھر یہ ایک درندہ بن جاتا ہے.